پروگرام میں جناب ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے آج کے خاص الخاص مہمان ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ مسلمان جو ہیں 50 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور اب یہ بھی ہماری جو آبادی ہے وہ کہتے ہیں نا پوری دنیا کا 23, 24, 25% تک ہے، اور دنیا کے بہترین وسائل جو ہیں مسلمانوں کے پاس ہیں. لیکن اس کے باوجود نیا علم اگر آپ پیدا کرنے کی بات کریں، نئی ویلتھ کریٹ کرنے کی بات کریں، نیو نالج اینڈ نیو ویلتھ، اس میں مسلمان کہیں دکھائی نہیں دیتے. بوروڈ ٹیکنالوجی ہم لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، خرید رہے ہوتے ہیں انگریزوں سے. اس کے مقابلے میں اسرائیل کی اگر آپ بات کریں، بہت چھوٹا سا ملک ہے، اور ان کی جو آبادی ہے مسلمانوں کے مقابلے میں مطلب ہے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جتنا وہ لوگ کام کر پا رہے ہیں، جتنی زیادہ وہ کریشن کر پا رہے ہیں، ٹیکنالوجی کی بات کر لیں، سائنس کی بات کر لیں، تحقیق کی بات کر لیں، ہمارے پیچھے رہنے کی وجہ ہے تو کیا ہے؟ جہاں تک کہ علم میں ترقی کرنا، ٹیکنالوجی میں ترقی کرنا، 8ویں اور 9ویں% میں یوروپین کہتے تھے ڈارک ایجز، مطلب ایک دم اندھیرا کا دور. اس وقت مسلمان چوٹی پہ تھے، وہ ان کے لیے ڈارک تھا. تو اس وقت ہم ٹیکنالوجی کی چوٹی پہ تھے. اگر آپ کو سائنس پہ ریسرچ کرنا ہے، آپ کو عربی جاننا ضروری ہے. آج انگلش ہو گیا. اس وقت چوٹی پہ تھے، ابھی کیوں گر گئے؟ کہ اس وقت ہم قرآن و حدیث سے قریب تھے. ابھی ہم قرآن حدیث کو چھوڑ دیے تو یہ حالت ہے. انشاءاللہ اگر قرآن و حدیث کے قریب جائیں گے پوری امہ، تو واپس ہم چوٹی پہ پہنچیں گے. آخری سوال کہ ہم جیسے جو گناہ گار مسلمان ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ماشاءاللہ مساجد بھری ہوئی ہیں اور بارش افراد بھی بے شمار ہیں، اور ایک چیریٹی بہت ہوتی ہے مسلمانوں کی، وہ تمام چیزیں ہیں، اسلام غالب ہے، بہت زیادہ تذکرہ ہوتا ہے ان تمام ممالک کے اندر، اور پھر بھی ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ اسلام سے دور ہیں. تو یہ جو مفروضہ ہے، کیونکہ لوگوں کے اگر دل کی آپ حالت دیکھیں تو سب اپنے آپ کو بہت ہی کہتے ہیں جید مسلمان سمجھتے ہیں، قریب سمجھتے ہیں اسلام سے. تو کس طرح سے یہ جو مفروضہ ہے کہ جی ہم دور ہیں، اور اگر ہم قریب آ جائیں، نماز تو ہم اب بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ ہم اب بھی رکھ رہے ہیں، تمام ہم چیزیں کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں بہت سارے مسلمان، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز کہ ہم کوئی اور اس دینی اس پہ عمل کرنے کے علاوہ ہمیں اور کیا کرنا ہوگا آگے بڑھنے کے لیے دنیا میں؟ بولتے مسلمان سمجھتے ہیں بہت دینی ہے، تو معیار کیا آپ کا؟ صرف نماز پڑھنے سے دینی تھوڑی ہوتا ہے. نماز پڑھ رہے، چاہے مسجد میں پڑھ رہے، چاہے 5 ٹائم پڑھ رہے، مجھے لگتا نہیں کہ 100% مسلمان چاہے ہندوستان میں ہو چاہے پاکستان میں ہو 5 ٹائم نماز پڑھتے. میرا اپنا تجربہ ہے، بولوں گا نہیں کتنے. نہیں، اب درست کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے نہیں بھی پڑھتے ہیں. بہت سارے نے اکثر نہیں پڑھتے بھائی 5 ٹائم. بہت سارے نے اکثر، بہت سارے مطلب 10% اکثر وداؤٹ ڈاؤٹ. ابھی میں اس کو پرسنٹیج نہیں لوں گا. آپ کو معیار دیکھنے کا تو پہلے یہ دیکھیے کہ کبائر کی کتاب لیجئے، 70 میجر سن، 70 کبائر. کم اس کو موت تو مت کرو، گناہ تو بہت ہے، سینکڑوں ہے، برابر. 70 کبائر سے تو بچو. زنا مت کرو، ربا مت لو، جھوٹ مت بولو، رشوت مت دو. کبائر سے صرف دور رہو. قرآن کی آیت ہے کبائر سے دور رہو، اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ معاف کریں گے. آپ کبائر کے معیار پہ آپ کو 70 کبائر پتہ کیا ہے؟ وہ تو میں کہاں سے گنوا سکتا؟ وہی تو پرابلم ہے نا. 70 کبائر اگر پتہ ہی نہیں، اکثر کبائر کرتے، تو پرابلم یہ ہے. یہ کبائر سے اگر آپ دور رہیں گے، کبائر مطلب گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ سے دور رہیں گے. کیا پہلا آتا ہے توحید، کسی کا قتل مت کرو، بلیک میجک مت کرو، نماز پڑھو 5 ٹائم، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج 7 ہو گئے، والدین کی عزت کرو 8ویں بات. پھر آرفنس کا حق مت مارو، زنا مت کرو، ہوموسیکشن مت کرو، ربا مت دو. یہ سب لیول میں آتا ہے. شراب مت پہ. سب لیول آپ دیکھتے جائیں گے تو کچھ مسلمان 10 کبائر کر رہے، کچھ 5 کر رہا ہے، کوئی 15 کر رہا ہے. آپ سمجھے نا؟ تو اگر آپ کبائر سے تو کم از کم بچو. تو پرابلم یہ کہ ہم مسلم سماج میں بہت زیادہ یہ گناہ عام ہے، آپ کا کہنا یہ ہے، اور اس کی وجہ سے ہم لوگ اس عام ہے. نمبر 12واں کبائر ہے، گناہ کبیرہ ہے ربا. ربا سمپل ہے. آپ سود، وہ بینک جو سود لیتا ہے اس سے مت کرو. اکثر مسلمان سود میں ڈوبے ہوئے. آپ سروے، ابھی یہاں کے سروے کے حساب سے کوئی کہہ رہا تھا 23% آف دا بینکنگ از بائی اسلامک بینکنگ اینڈ 77%، اس کو میں ویریفائی نہیں کیا ہوں بٹ تقریباً وہی ہوگا،
تو 77% از ود ربا بیسڈ. آپ سمجھے نا, جو کنونشنل بینکنگ جس کو روایتی بینکنگ جس کو آپ ربا فرما رہے ہیں. ہاں ربا انٹرسٹ بیسڈ. بہت سارے سوال ہمارے رہ گئے لیکن ظاہر ہے کہ ذاکر نائک صاحب بہت مصروف شخصیت ہیں, ان کے اور کمٹمنٹس ہیں. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آج نیوز کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی گفتگو سنی, بڑی پرمغز گفتگو سنی, اور جو میرا ٹیک اوے ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جناب اسلام جس چیز کا ہمیں درس دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے علم کو بڑھاتے رہیں, جد و جہد جاری رکھیں اور اللہ پہ توکل رکھیں, اللہ پہ بھروسہ رکھیں.